میں ابھی صفا مروہ کے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کو بہت اہم ایک زیارت کرواؤں گا۔ ایکچولی یہ جو جگہ ہے نا بہت بابرکت اور پاکیزہ جگہ ہے یہ جگہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں دار خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بی بی خدیجہ کا جو ہے گھر تھا، ابھی اس کا نشان ہے۔ جب احرام ہوتا ہے نا تو میں ویڈیو نہیں بناتا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی سوچ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، ایک عبادت ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی ہم ویڈیو بنا کے پوسٹ کریں گے؟ تو کیونکہ میں نے عمرہ ختم کر لیا ہے، بال کٹوا لیے ہیں، لیکن احرام میرا پہنا ہوا ہے، احرام کی حالت سے میں نکل چکا ہوں، اس وجہ سے میں ابھی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ احرام میں جو ہے میں ویڈیو نہ دوں۔ ابھی صرف یہ کپڑے رہ گئے، ویسے جو احرام کی فرائض ہیں اس سے میں نکل چکا ہوں۔ یہ جو میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں، یہ خانہ کعبے کے بعد مکہ میں سب سے اہم بابرکت یہ گھر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ جو گھر میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں۔ یہ ہے وہ پاک پاکیزہ محترم جگہ جو خانہ کعبے کے بعد روئے مکہ پر اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ خانہ کعبے کی دہلیز سے، خانہ کعبے کی اندر والی جگہ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اسی جگہ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم مروہ کی پہاڑی سے باہر کی طرف نکلیں ابو جہل کے حمامات کی طرف سے، تو یہ نیچے ایک علیحدہ آپ کو باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے یہ جگہ نظر ہے۔ یہ تھوڑا سا ابھار ہوا ہے، یہ سامنے آپ کبری دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے ٹائل لگے ہوئے ہیں کٹ مربع شکل کے، درمیان میں اس کے چاروں طرف بڑی ٹائلیں ہیں، یہ درمیان میں یہ جو جگہ ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹائل لگے ہیں، اس کے باقی طرف عام ٹائلیں ہیں، لیکن یہ جو جگہ ہے چھوٹے ٹائلوں والی، یہ پوری جگہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ یہ وہی پاک گھر ہے جہاں سے یہ حاجی جوتے لے کر گزرا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 سال تک رہے۔ غار ہرا کے بعد جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جلدی اٹھ جا کر اللہ کا پیغام پہنچا، وہی علانیہ طور پر کہہ دیا چادر اوڑھ کر سونے والے۔ اسی گھر میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہزاروں دفعہ وحی لے کر آتے تھے۔ اسی جگہ پر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور اسی گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ اسی گھر میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، وہ کھیلا کرتے تھے اسی گھر میں۔ اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی بیٹے سیدنا قاسم، طاہر، طیب پیدا ہوئے۔ اتنا مقدس محترم گھر، اتنی اہم جگہ جو خانہ کعبے کی دہلیز سے کم نہیں ہے۔ اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی طرف کفار کے محاصرے سے سورت یاسین پڑھ کر نکل گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا گئے۔ اتنی مقدس جگہ کے لوگ لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جوتے لے کر گزر جاتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم قرآن سے گزر گئے۔ فتح مکہ کے دن اسی گھر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہے، کیونکہ ابو سفیان نے بعد میں یہ گھر خرید لیا تھا۔ امام مالک مدینے کی زمین پر ننگے پاؤں چلتے تھے کہ اس ڈر سے میرا جوتا اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں، اور یہ جگہ تو جنت کا دروازہ ہے، یہ جگہ تو خانہ کعبے کی دہلیز ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 سال تک جہاں پر بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، رہے ہوں، جہاں پر ہزاروں دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں وحی لے کر، جہاں پر آپ کی اولاد پیدا ہوئی ہو، جہاں پر خاتون جنت کھیلتی رہی ہوں، جہاں پر سیدہ خدیجہ جو ہے وہاں جو رہی ہوں۔ یہ جگہ اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں پر سب حاجی حمامات کی طرف جاتے ہوئے یہاں پر جوتے لے کر گزرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم خانہ کعبے کی دہلیز پر گزر رہے ہیں جوتے لے کر۔ خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر، خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ،
ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، اور خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، ہے آپ محمد کی